لا یسأل عما یفعل، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، خدا کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور اللہ کے مقابلے پر ہر ہستی سے اللہ تعالیٰ پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا، کہ اس نے اولاد کا ذریعہ عورتوں کو کیوں بنایا، مردوں کو کیوں نہیں بنایا۔ will of God، اس کی مرضی۔ ونس کریٹر کو آپ مانیں گے پھر اس کی ول کو بھی ماننا پڑے گا۔ دنیا میں بھی جب آپ کسی کو حاکم مانتے ہیں پھر اس کی ول کو بھی لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اور خدا صرف حاکم نہیں ہے بلکہ وہ کریٹر آف دا یونیورس ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز تھی جو میں نے علمی پوائنٹ نمبر 1 میں کلیئر کر دی۔ اور ساتھ یہ یاد رکھیں کہ دنیا اللہ نے بنائی ہے آزمائش کے لیے۔ دنیا کے معاملات کو اگر آپ دنیا کے ساتھ ہی دیکھیں تو پھر بالکل اس نظام میں کئی ایک فالٹ آپ کو نظر آئیں گے کہ دنیا میں کتنے ظالم لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کو دنیا میں سزا نہیں ملتی، اور کتنے لوگ ہیں جو مظلومیت کی زندگی گزار جاتے ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہٹلر نے جو 6 ملین جوز کو اسیسینیٹ کیا اور پوری ایک 100 فیکٹریز بنائیں ان کو ختم کرنے کے لیے، وہ اس ایک ہماری انسانی تاریخ میں بہت سیاہ ترین باب ہے۔ 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام اور فیکٹریاں بنا کے۔ دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 60 لاکھ دفعہ موت نہیں دے سکتی، ہر اس یہودی کے بدلے میں جو اس نے ناحق قتل کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہٹلر کو 60 لاکھ دفعہ زندگی دے اور پھر 60 لاکھ دفعہ موت دے کر ایک ایک اس خون ناحق کا بدلہ اس سے لے۔ دنیا کی عدالت تو نہیں دے سکتی۔ لہٰذا جب تک آپ دنیا کے معاملات کو آخرت کے ساتھ جوڑ کر نہیں چلیں گے، آپ کو ول آف گاڈ کی اس پورے نظام کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ایبسولوٹلی آپ نے دنیا کو کنسیڈر نہیں کرنا بلکہ اس کو آخرت کے ساتھ جوڑیں، پھر آپ دیکھیں کہ اینڈ رزلٹ کیا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی مظلوم تھا، آخرت میں اسے بدلہ ملنے کے بعد اگر ہمیشہ کی جنت مل جاتی ہے تو وہ اوورال تو کامیاب ہو گیا، کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص 60 سال کی مفلسی کی زندگی گزار بھی لے اور ایک لاوارث لاش کی طرح فٹ پاتھ پر پڑا ہوا ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اس کو قبر نہ بھی ملے دین واٹ؟ اس کے بدلے میں اگر دنیا میں ایک ظالم شخص ہے اور اس کو بڑا اچھا مقبرہ بھی اس کا بنا دیا جائے تو کیا آخرت کا عذاب وہ اللہ سے ٹال سکتا ہے؟ نہیں۔ تو آخرت کی اربوں خربوں سال کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کیا اہمیت ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت کی انفینٹ لائف۔ سر انفینٹ کے مقابلے پر تو یہ نیگلیجیبل ہے، زیرو ہے۔ یہاں کی کامیابی یا ناکامی ہمیشہ کی کامیابی یا ناکامی کو ڈٹرمن نہیں کرے گی۔ تو یہ بنیادی بات ہے جو میں نے علمی پوائنٹ نمبر 1 میں آپ کو کلیئر کی، تاکہ مستقبل میں جب کبھی بھی ول آف گاڈ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ماڈرن سائنس کے حوالے سے یا سوشل سائنسز کے حوالے سے ڈسکشن ہو تو آپ کے سامنے یہ پوائنٹ آف ویو کلیئر ہونا چاہیے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم میں جو سائنٹیفک فیکٹس بیان ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم، اصولی بات یاد رکھیں، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ لٹریچر کی بک ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو سائنس سکھانا نہیں ہے بلکہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جس طرح کہ سائنس کی فیلڈ میں بھی اگر آپ بیالوجی کی بک کھول دیں اور آپ اس میں گریویٹیشنل لا آف نیوٹن کو تلاش کرنا شروع کر دیں، نیوٹنز لا آف گریویٹیشن، یا آپ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو تلاش کرنا شروع کر دیں بیالوجی کی بک میں، تو آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ اس بک کا فالٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ٹاپک یہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کا ٹاپک بیالوجی یا ایمبریولوجی یا جیولوجی یا اسٹرونومی یہ نہیں ہے۔ قرآن کا بنیادی ٹاپک ہے انسانیت کی ہدایت۔ البتہ قرآن حکیم میں آلموسٹ 6500 آیات میں سے 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس اور فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں۔ اس کا مقصد ان کو منوانا نہیں تھا بلکہ ان سائنس کے ساتھ اللہ کو منوانا تھا۔ لہذا قرآن حکیم سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے۔ سائنس یعنی نشانیاں، اس لیے قرآن کی ہر آیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ آیت، آیتن عربی میں، اور وقت کریں گے آیا۔ آیا کا انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے سائن،
اردو میں نشانی. قرآن حکیم سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ سائنس کی بک ہے اور لٹریچر کی کتاب ہے. لہٰذا قرآن حکیم کی جو گفتگو ہے وہ بھی لٹریچر کی فارم میں ہوگی. دنیا کا کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں کہتا کہ آج میرا دماغ چاہ رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں. وہ کیا کہے گا؟ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں. وہ سائنٹسٹ بھی جو انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ، عقل کا آلہ دماغ کو مانتا ہے، وہ بھی جب لٹریچر کی گفتگو میں بات کرے گا تو کیا کہے گا؟ آج میرا دل کر رہا ہے بریانی کھانے. دماغ کر رہا ہے کوئی نہیں کہے گا. اگر کہے گا تو لوگ کہیں گے پاگل ہے. اسی طریقے سے قرآن حکیم کی لٹریچر کی زبان کو اگر آپ سائنس کی لینگویج میں یا میتھمیٹکس کی لینگویج میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو بھی ہم پاگل ہی کہیں گے. یعنی یہ بنیادی بات آپ کو کلیئر ہوگی. اس لیے میں مقدمہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. قرآن حکیم میں جگہ جگہ آئے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو طور پر بلایا تھا. اب کوئی اسے یوں سمجھنا شروع کر دے کہ جب ہم دنیا میں کسی دوست کو کہتے ہیں یار وہ وقت یاد کرو جب ہم پکنک پہ گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے وہ پکنک کے موقع پہ وہ دوست بھی ساتھ تھا. تو ٹھیک ہے، لیکن لٹریچر میں ایسا نہیں ہوتا. لٹریچر میں یاد دہانی کروائی جا رہی ہوتی ہے ایک پرانے وقت کی عبرت کے لیے، چاہے اس شخص نے وہ وقت دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. ہمارے جو بریلوی مکتب فکر کے بھائی ہیں جو اس میں سے حاضر و ناظر کا مسئلہ نکال لیتے ہیں، حالانکہ اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو وقت یاد کروایا جا رہا ہے. حتیٰ کہ سورہ مریم میں تو جا کے مزید کلیئر کیا گیا کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو. یعنی یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں یاد کرو. پھر سورہ قصص کے اندر آیا اے نبی علیہ السلام جب ہم نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی تھی، نہ تو آپ وہاں پر موجود تھے اور نہ آپ وہ منظر دیکھ رہے تھے، نہ آپ وہاں پر شاہد تھے، نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے. میرا مسئلہ حاضر و ناظر 7 نمبر ہے، وہ الگ سے آج چونکہ میں اس چیز کو تو ایڈریس نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے ضمناً بتایا کہ وہ بھی یہ غلط رزلٹ نکال لیتے ہیں. تو اس طرح یہ رزلٹ نہیں نکالا جائے گا. قرآن حکیم جو ہے یہ سائنس کی بک ہے، نشانیاں ہیں قدرت کی، فزیکل فینومین آف نیچر، خدائی قوانین جو ہیں جن کے اوپر یہ پوری دنیا کا، پوری کائنات کا، یونیورس کا نظام چل رہا ہے. اور معذرت کے ساتھ اسے سائنسی قوانین کہنا یہ کاپی رائٹس کا مقدمہ ہونا چاہیے سائنٹسٹ کے اوپر. یہ سائنسی قوانین کیسے ہو گئے؟ سائنس نے تو ان قوانین کو دریافت کیا ہے، کریٹ نہیں کیا، پیدا نہیں کیا. یہ خدائی قوانین ہے. سائنس تو صرف ڈسکوری کرتی ہے. سائنس نے کوئی چیز بنائی تو نہیں ہے، کریشن ایکس نہیلو تو نہیں کی، عدم محض سے وجود میں تو نہیں کسی چیز کو بخشا. ہاں انہی چیزوں کو یوز کر کے ایک نئی چیز سامنے لائی جاتی ہے. وہ کریشن ایکس نہیلو نہیں ہوتی. اللہ بھی خالق ہے، انسان بھی خالق ہے، لیکن اللہ خالق کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مٹیریل کے خود سے چیزوں کا ابداع کرنے والا. کریشن ایکس نہیلو. انسان کیا کرتا ہے؟ اس ابداع میں سے لکڑی اللہ نے بنا دی، اس لکڑی میں سے فرنیچر بناتا ہے. کریشن ایکس نہیلو نہیں کرتا، لکڑی نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ خدائی قوانین ہیں جو قرآن حکیم میں آئی. یہ سائنسی قوانین نہیں، اور قرآن کا مقصد ہے اس کے ذریعے تذکیر کرنا، نصیحت کرنا. اس کو قرآن حکیم کی ٹرم میں استعمال کیا جاتا ہے التذکیر بآلاء اللہ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. اسی لیے سورۃ الرحمن سورت نمبر 55 قرآن حکیم میں پارہ نمبر 27 کے اندر کم از کم 31 ٹائمز یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو اے جن و انس جھٹلاؤ گے. اس کا ترجمہ جو عام علماء نے کیا نا کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ بالکل غلط ترجمہ ہے. نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے، یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بگ سائنس آف نیچر، قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں. اس لیے آپ دیکھیں دوزخ کا ذکر بھی آتا ہے نا، جب اس کے بعد بھی آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو کیا دوزخ نعمت ہے؟ وہ تو اللہ کے عذاب کا مظہر ہے. قرآن حکیم میں جتنی بھی قدرت کی نشانیاں آئی ہیں یہ تذکیر، نصیحت کے لیے ہیں. یہ سائنس کی بک نہیں، سائنس کی بک ہے. اور یہ آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ اس کائنات کا ایک کریٹر ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. انسانوں اور جنوں کو اس نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کریں یا اپنے رب کے مخالف راستے کے اوپر چلیں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا،
چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، ہاں نہ شکری کی، لیکن والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے پھر کھول دیں گے۔ کوشش انسان نے کرنی، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ اگر انسان کوشش نہیں کرے گا زبردستی ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے، وہ ایفرٹ کرنے والے کو ہی ملے گی۔ تو یہ قرآن حکیم آپ کو اس طرح بلاتا ہے کہ جتنے بھی آپ فزیکل فینومینا آف نیچر دیکھ رہے ہیں ان کی ایکسپلینیشن صرف ایک ہے، گاڈ۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ خدا ہی وضاحت ہے، ہر جو قدرتی مظہر ہمیں نظر آ رہا ہے اس کائنات کے اندر اس کے پیچھے خدا ہے، وہی اس کی وضاحت ہے کہ یہ کسی کے کرنے سے ہوا ہے، خود بخود نہیں ہوا۔ Who created God؟ اور جدید سائنسی وسوسوں، جو جدید سائنسی یعنی شیطانی وسوسے ہیں ان کا تحقیقی جائزہ، جو سائنس کی بنیاد کے اوپر شیطان نے لوگوں کے دماغ میں ڈالے ہیں۔ سائنس سے تو میں کوئی چیڑ نہیں، میں نے بتایا کہ قرآن حکیم دو علوم کو مانتا ہے، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے کتاب و سنت، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments is known as science۔ قرآن حکیم ان دو علوم کو مانتا ہے، تیسرے کسی علم کو نہیں مانتا۔ تو قرآن تو خود سائنس کا دائی ہے۔ تو اس کے اندر میں نے ڈیٹیل سے جو پروفیسر رچرڈ ڈاکنز ہے اس وقت، یعنی ان کی عمر تقریباً سمجھ لیں 80+ ان کی عمر ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں وہ، انہوں نے کتاب لکھی تھی دا گاڈ ڈیلوژن، یعنی آپ یعنی اردو میں اس کا ترجمہ سمجھ لیں کہ خدا کا خاتمہ، نعوذ باللہ۔ اور اس کا دعویٰ ہے کہ جو یہ کتاب پڑھے گا نا تو جب وہ کتاب اپنے ڈیسک کی دراز میں رکھ رہا ہوگا تو خدا کو بھی دراز میں ہی رکھ دے گا، ہمیشہ کے لیے ختم۔ یہ ایک ڈوگما ہے جو آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں۔ اس کتاب کو میں نے پڑھ کے آلموسٹ 450 صفحات کی کتاب ہے، چونکہ ہمارے یعنی یہاں پہ بھی پروفیسرز کچھ جو ایتھیسٹ قسم کے ہیں وہ لوگوں کو وہ ریفر کرتے تھے، میں نے الحمدللہ آج سے 5 سال پہلے اس کتاب کے اوپر گرفت کر کے اس کا جواب ریکارڈ کروا دیا تھا۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ہو کریٹڈ گاڈ، خدا کو کس نے پیدا کیا، یہ الٹیمیٹ کوسچن تھا اس کا۔ تو میں نے اس کے اوپر پورا یعنی پوسٹ مارٹم کیا تھا اس کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کا۔ یہ آپ سمجھ لیں ایتھیسٹ دہریہ جو لوگ ہیں منکرین خدا، ان کے لیے ایک بائبل کا درجہ یہ کتاب رکھتی ہے، اور دنیا میں یعنی سب سے زیادہ چھپنے والی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن۔ یوٹیوب پہ آپ جائیں تو آپ کو ڈاکنز کے انٹرویوز بھی مل جائیں گے، اور PDF فارم میں یہ کتاب بھی فریلی ڈاؤن لوڈ یعنی کر سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے الحمدللہ اس کا جواب دیا تھا اور یہ چیز ثابت کی تھی کہ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کے پیچھے God ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ایکسپلینیشن نہیں دی جا سکتی کہ یہ سارے کے سارے معاملات خود بخود ہو رہے ہیں۔ قرآن حکیم جن سائنسی حقائق کو بیان کرتا ہے وہ کامن پبلک سے ریلیٹڈ ہے، جو ہر انسان کی آبزرویشن میں آتے ہیں۔ آج تھوڑا سائنس کی ترقی کی وجہ سے لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول بڑھ گیا، یہ 100 سال نکال دیں آپ، اس سے پہلے کہ آپ 1300-1400 سال دیکھیں یا اس سے پہلے بھی ہزاروں سال کی انسانی تاریخ، تو جو کامن پبلک کو اپیل کرنے والے فزیکل فینومینا ہے قرآن حکیم ان کو بنیادی طور پہ ایڈریس کرتا ہے۔ کیونکہ اگر ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں ان 50-60 سالوں کو یا 100 سالوں کو دیکھیں تو یہ تو نیگلیجیبل ہے، ہو سکتا ہے اگلے 100 سال میں یا 500 سال میں قیامت قائم ہو جائے، تو پھر ہزاروں سال کی انسانی تاریخ کے اندر یا اگر لاکھوں سال کی بھی ہو، ان 500-600 سال کی کیا اہمیت ہے؟ اکثریت تو اس کے ساتھ ایڈریس کر رہی ہے نا۔ اس لیے قرآن حکیم کامن پبلک کے جو فزیکل فینومینا آف نیچر، جو سائنٹیفک فیکٹس اسٹیبلش ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے ان کو اس کی طرف بلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آسمان سے بارش کا برسنا اور اس بارش سے مردہ زمین میں سے اناج کا اگنا، اسی طریقے سے بادلوں اور ہواؤں کا چلنا، اسی طریقے سے ایک طرح کے پانی سے مختلف درختوں کو سیراب کرنے کے بعد مختلف پھلوں کا پروڈیوس ہونا اور ہر پھل کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہونا، یہ وہ چیزیں جو قرآن ایڈریس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے پہاڑوں کی پیدائش اور اس کا مقصد، زمین میں جانداروں کا پھیلا دینا 2 ملین سپیشیز کا، ہواؤں میں پرندوں کا اڑنا، سمندروں میں کشتیوں کا چلنا اور سی فوڈ کی تلاش کرنا، یہ وہ سارے فزیکل فینومینا جو قرآن حکیم میں درجنوں دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔
اور سب سے بڑھ کر انسان کی کریشن، انسان کیسے بنتا ہے، اور اس کے اعضاء، آنکھیں، کان، عقل، دل، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ایمفسائز کرتا ہے۔ سائنس، یہ ساری قدرت کی سائنس